اعلیٰ حضرت کو پورے قرآن کی تفسیر لکھنے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن آپ نے جو اپنے فتاویٰ میں قرآن کریم کی کم و بیش 600 آیتوں کے متعلق جو ڈیبیٹ کی، جو مباحث کی، اللہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک ماہر ترین مفسر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو صرف 15 نہیں درجنوں علوم پر مہارت تامہ، کمپلیٹ مہارت حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ حافظ قرآن، عالم دین اور زبردست مفتی اسلام۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا تعارف کراؤں گا اس انداز سے۔ اعلیٰ حضرت بطور مفسر، اعلیٰ حضرت بطور محدث، اعلیٰ حضرت بطور فقیہ، اعلیٰ حضرت بطور شاعر، اعلیٰ حضرت بطور ریسرچر محقق، اعلیٰ حضرت بطور مصنف رائٹر، اعلیٰ حضرت ہے۔ تفسیر قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم کی مبارک آیتوں سے اللہ پاک کی مراد کو انسانی طاقت کے مطابق جاننے کا نام ہے تفسیر۔ مشکل ترین علم ہے یہ۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ قرآن کریم اس عظیم ذات کا کلام ہے کہ نہ تو لوگ اس ذات سے سن کر اس کی مراد سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس تک ہر کسی کی رسائی ممکن ہے۔ تو قرآن کریم کی قطعی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے بغیر ممکن نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چند آیات کی تفسیر ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کے بندے اس کی کتاب میں تفکر کریں، غور کریں، دلائل اور علامات کی روشنی میں آیات کی مراد کو سمجھیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم بزرگ جنہوں نے 75 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا، فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنا اسی کے لیے جائز ہے جو ان 15 علوم کا ماہر ہو جو قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک ماہر ترین مفسر نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو صرف 15 نہیں درجنوں علوم پر مہارت تامہ، کمپلیٹ مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت کو پورے قرآن کی تفسیر لکھنے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن آپ نے جو اپنے فتاویٰ میں قرآن کریم کی کم و بیش 600 آیتوں کے متعلق جو ڈیبیٹ کی، جو مباحث کی، اللہ اکبر۔ ایک بار سورہ والضحیٰ پر مسلسل اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا اس سورت کی تفسیر لکھی جو 80 جز تک پہنچ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مختصر تفسیر لکھنا شروع کی تھی جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 12 آیات تک پہنچ سکی، پھر اتنی ہی دستیاب ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی تفسیری مہارت کے بارے میں محدث اعظم ہند محمد اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کنز الایمان، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کنز مانے خزانہ، ایمان، ایمان کا خزانہ۔ ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس جگہ لایا ہی نہیں جا سکتا۔ بظاہر ترجمہ ہے، لیکن حقیقتاً اردو زبان میں قرآن کی روح اور صحیح تفسیر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فن تفسیر میں مہارت کا اندازہ آپ کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی چند تصانیف: انباء الحی ان کلامہ الموصون تبیان کل شیء، یہ عربی میں آپ کی کتاب ہے۔ المبین ختم النبیین، نزولی آیات فرقان بسکونی زمین و آسمان، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، الزلال الانقى من بحر سبقة الاتقى،
السمسام علی مشککی فی آیات علوم الارحام۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے تفسیر اور اصول تفسیر کی بہت سی اہم کتابوں پر حاشیہ لکھا ہے، جیسے حاشیہ معالم التنزیل، حاشیہ عنایت القاضی، حاشیہ تفسیر الخازن، حاشیہ تفسیر البیضاوی، حاشیہ تفسیر در منثور، حاشیہ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی۔ اعلیٰ حضرت کے صرف فتاوی رضویہ میں سے تفسیر، اصول تفسیر، علوم قرآن وغیرہ کے متعلق 1434 فوائد کو 3 ضخیم جلدوں میں فوائد تفسیریہ و علوم قرآنیہ کے نام سے جمع کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا انداز تفسیر کیا ہے؟ ائمہ تفسیر نے تفسیر قرآن کے 4 اسلوب متعین فرمائے ہیں، 5واں اصول بھی انہی 4 سے نکالا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام اسلوب کو جگہ جگہ تفسیر کرتے ہوئے اپنایا۔ مثلا تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی آیت کی تفسیر حدیث سے، تفسیر قرآن باقوال الصحابہ والتابعین، آیت کی تفسیر کسی صحابی یا تابعی کے قول سے، تفسیر قرآن باللغات العربیہ والقواعد الاسلامیہ، آیت کی تفسیر میں عربی گرامر کا لحاظ رکھتے ہیں، متضاد اور مخالف باتوں میں تطبیق اور ترجیح دیتے ہیں، مناسب و غیر مناسب اقوال پر تنبیہ اور تصحیح فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت میں ان خصوصیات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہ صرف فن تفسیر بلکہ فقہ، حدیث اور کئی علوم عقلیہ نقلیہ کی طرح اس فن میں بھی درجہ امامت پر فائز ہیں۔ آپ کی تفسیری خدمات دیکھ کر کسی نے کیا خوب کہا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔